الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب. ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارم امت احمد نبی. دوست دارم چار یار تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. انہاں سنگیاں نے مجاہد حسین اودے بھائی اودے بزرگاں نے اس محفل دا تبلیغ دین واسطے انتظام کیتا ہے. مقصد ہے کہ اللہ دے دین دا پیغام لوگاں تک اکٹھیاں کر کے پہنچا دیتا جائے، اور ایسا کرنا سنت انبیاء ہے. اگر آپ دے ذہن وچ کوئی اور نیت ہے تو اس نیت نو کڈ کے فی الحال اے نیت کر لو کہ اسیں دین سمجھنا ہے. لطف اٹھانا، حظ اٹھانا اور محظوظ ہونا مقصد نہیں، مقصد ہے دین دی تعلیم حاصل کرنا. تاکہ جنہ سنگیاں نے اے بزم سجائیے
انہاں دا مقصد بھی پورا ہوئے اور آخر دی بھی حاضری قبول ہوئے۔ قرآن کریم دی ایک آیا کریمہ میں آپ حضرات دے سامنے پڑھیے۔ اس آیت وچ اللہ دی اپنے محبوب نال محبت دا ذکر ہے اور حضور دی اپنے رب نال محبت دا ذکر ہے۔ آپ دی سمجھ بات آئی میں کیا ہے؟ اللہ حضور نال کتنا پیار کرتے ہیں اے بھی اس آیت وچ ذکر ہے، اور حضور اللہ نال کتنی محبت کردے ہیں اے بھی اس آیت وچ ذکر ہے۔ اس آیت دا شان نزول اور بیک گراؤنڈ کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام حضور ساری رات عبادت واسطے کھڑے رہندے سن۔ تواڈے تے نمازاں 5 فرض نے اور میرے تے بھی 5 فرض نے، رسول اللہ تے 6 نمازاں فرض سن۔ حضور تے تہجد دی نماز بھی فرض سی۔ اتھوں ایک بڑا خوبصورت فائدہ حاصل ہویا ہے اس آیت وچ کہ اگر نماز مشقت ہوندی تے حضور دی تھوڑی ہونی چاہیے، ساڈی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ حضور محبوب نے تے محبوبان تے تکلیف دیتی نہیں جاندی۔ اگر نماز مشقت ہوندی، نماز تکلیف ہوندی، برڈن ہوندی تو اللہ نو چاہیدا کہ محبوب دی نماز تھوڑی ہوندی تے امت دی نماز زیادہ ہوندی، لیکن رسول اللہ دی نماز دا تعداد وچ 6 ہونا تے امت دی نماز دا تعداد وچ 5 ہونا، اس گل دی دلیل ہے کہ نماز محبت دی علامت ہے، چونکہ حضور نال محبت زیادہ ہے اس واسطے حضور دی نماز بھی زیادہ ہے۔ بھائی آپ نو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جنہاں نو نماز پڑھن دی توفیق ملی ہے وہ بندے اللہ تعالیٰ نو پسند نے۔ عزیزم مجاہد نے سانو مسجد وچ بہایا ہے، کچھ سنگی مسجد وچ بہاندے نے، کچھ جہاں کول اسی خود مسجد وچ بہ جانے ہیں، کچھ سنگی گھر وچ بہاندے نے، تو آخر نو زیادہ سکون مسجد وچ میسر ہوندا ہے اور مسجد وچ زیادہ دل لگدا ہے۔ اگو جی میں تہاڈی مرضی ہو، اپنی پسند دسنی چاہیے نا، ساڈی چاہیے کی تو ساڈی چاہیے کہ میں نہ کسے کوٹھی تے محل وچ مایا سواد آندا ہے، نہ کسے مینوں ہور مکان وچ مایا سواد آندا ہے جتنا مینوں مسجد وچ بہن دا مزہ آندا ہے۔ مسجد وچ بہن نال دل نو قرار اور سکون نصیب ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ مساجد نو آباد کرن والیاں دے گھراں نو آباد کردا ہے۔ کچھ بیلی اس تو بھی سن اپنے پنڈاں دیاں تے محلیاں دیاں مسیتاں وچ نہیں لا جاندے، بھائی وہ اسی جو کدی نہیں گئے تے ہن پیر کدی کدی آ گئے تے انہاں نوں دے لی جا کے کی کرنا ہے، ایتھے جگہ پڑھ پڑھا لینا۔ کچھ مرید وچ انج دے بھی ہوندے، تو سجنوں مرید ہوئی ہے جڑا نماز پڑھدا ہے، مرید ہوئی ہے۔ دوجے تے پھر وہ جو ہاتھ ملایا ہے سلام علیکم کر چھڑدا ہے کدے مل چھڑیے تے اسی بھی آنے چلو بجیا رہے کسے کھاتے بھی لگ ہی جائے، ہور نہیں تو سنی تیرے آراسی۔ بھائی آپ کی توجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی توجہ نال تے دھیان نال بات سن۔ رب دی ذات نال حضور دی محبت ہے بے کہ آپ ساری رات قیام کر دے سن، کھڑے رہندے سن، اللہ تعالیٰ دی عبادت کر دے سن، اور نماز وچ قرآن پڑھ دے سن۔ حضور قرآن حضور پڑھ دے ہی رہندے ہیں، قرآن حضور پڑھ دے ہی رہندے ہیں، تلاوت فرماندے ہی رہندے ہیں اور کھڑے رہندے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں کہ حضور اتنا کھڑا رہندے سن کہ آپ دے قدم شریف سج جاندے ہیں کھڑے ہون دی وجہ تو۔ جدوں حضور دے قدم شریف نو
اور حضور دے وجود نو اتنی شدت نال سختی نال عبادت وچ مصروف دیکھیا اللہ نے، تو پھر اللہ دی بھی محبت سی، حضور دی محبت یہ سی کہ اپنے رب دی یاد وچ آپ کھڑے رہندے ہیں، یہ حضور دی محبت سی۔ تے اللہ دی محبت کی سی؟ فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبلی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قوم کھڑے ہوئیے، محبوب قیام کیجئے، رات کو قیام کیجئے، قم اللیل الا قلیل، پر محبوب ذرا تھوڑا کیجئے، محبوبہ رات نو کھلوو پر تھوڑا کھلوو۔ ہن اے جڑا لفظ ہے نا قم اللیل الا قلیل، یہ امر سی، اللہ دی طرف حکم سی کہ تھوڑا جاگو، تھوڑا کھڑے ہوو پر تھوڑا ہوو۔ تو جدو اللہ نے انج فرما لیا تو قدرت نے محسوس کیتا کہ محبوب نو کہتے دیتا ہے کہ تھوڑا، پر دسیا نہیں کتنا تھوڑا۔ فرمایا نصفہ، سونا ادھی رات نو جاگ لیا کرو تو ادھی رات نو آرام کر لیا کرو، ادھی رات نماز پڑھ لیا کرو تو ادھی رات آرام کر لیا کرو۔ جدو انج فرما لیا نا تو قدرت دے تخیل وچ خیال وچ قدرت نو یہ بات محسوس ہوئی کہ ویسے تے اللہ خیالات تو پا کے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اے اللہ تعالیٰ دی قدرت نے محسوس کیتا کہ جے محبوب دا دل ادھے تو تھوڑے تے ہوئے تو میں تے ادھے دا پابند کر دیتا ہے۔ فرمایا اوین کس منہ قلیل، ادھے تو تھوڑے کرنے ہوتے سونیا تھوڑا کر۔ پھر فرمایا جے محبوب دا دل ادھی تو زیادہ تے ہویا تو میں تے تھوڑی تے کہہ دیتا ہے، تو اللہ فرمایا او زد علیہ، سونیا زیادہ کرنا ہوئے تے زیادہ کر لو۔ اچھا یہ ساری گل چمین کی محسوس ہوئے، یہ کسی مفسر نے لکھیا نہیں، میرا خیال ہے کہ پہلا اللہ فرمایا سونیا جاگو تھوڑا جاگو، پھر فرمایا ادھا جاگ لو، ادھے تو بعد فرمایا ادھے تو بھی گھٹ کر لو، پھر میں اچھا جے تو اڈا دل لیتے ادھے تو زیادہ کر لو۔ من لگتا ہے انجھے اللہ فرماندہ ہے سونیا اپنے آپنو مشکت اچھ نہ پاؤ، اونج جیویں تو اڈا دل لے اونج کر لو۔ بھئی من محسوس ہی ہوتا ہے، من محسوس ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے سونیا اپنے آپنو تکلیف نہ دے، اونج جیویں دل لے اونج کر دے رہو۔ اللہ اکبر۔ بھائی آپ نے محبتاں ویکھیاں نے، اے نرم بستر تے سونا لیا ہو، صرف عید تے مسیتے جانا لیا ہو، تو ان سارے ان پہ سنانا یہ اللہ دے نبی نے حکا پھاد کے ڈیرے پان چھڑ دے ہو، ساڑھے تو بڑا عاشق ہی کوئی نہیں جی، ہے مولوی تے انجے لگے رہن دے ہوئے، میں کہ عاشق کو تے کو پوری دھیان نال کسے سن لی تے نمازہ ہونی کوئی نہیں، ٹھنڈے ہو وہ تھوڑا جا۔ حضرات محترم، حضور دا اصلی عاشق ہوئے جڑا حضور دے دین تے عمل کر رہا ہے، دوجہ انجے میں بھونڈ بنیا ہے، عاشق نہیں ہے بنیا، جڑا سویرے اٹھ کے روز داڑھی مبارک شہید کرتا ہے وہ کہڑے منہ نال آندا ہے میں حضور دا عاشق، ہوے دا پر کچا ہے، ہوے دا عاشق پر اجے کچا ہے، اجے پکا نہیں ہویا، پکا ہوئے گا تو چہرہ حضور دی سنت نال سج جائے گا۔ جیڑا بندہ 5 باری اذان ہوندی ہے، میں مثال دیندا ہوں تو اسی یہ محسوس نہ کریا ہے، اے جیڑا ساڈا دریا ہے نا پڑا نال ایتھے او کیڑا ہے؟ چناب، ہاں دریائے چناب نال ایک لوک داستان مشہور ہے، جی دی ایک گل مینوں ایتھے لگدی ہے، ایک گل کسی اور زاویے نہ وہ گل ہے سونی میں وال دی، انہاں دا ایک جملہ میں نے ایک واقعہ میں نے ایتھے کھبدا ہے، اس لئے میں تو انوینا سونی تے میں وال دا کوڑا جا عشق سی، 2 نمبر عشق جنوں سدے
بناوٹی جائی مجازی جا عشق سی انہاں دا، لیکن اس مجازی عشق وچ وہ اپنے یار دے عشق وچ ایتھے اپڑی سی عورت کہ ایک دن رات انیری سی، طوفان آیا سی، دریا چڑھیا سی، یار نے دوجے کندھے تے کھلو کے ساتھ ماریا۔ وہ عورت اٹھی تے انہیں گھڑا ویکھیا جی دے ترنا سی تے گھڑا کچا سی، اس بی بی نے گھڑا پھاڑ لیا، اندروں آواز آئی ہے بی بی گھڑا بھی کچائی تے دریا بھی چڑھیائی تے کیویں پار جائیں گی؟ اس نے کہا چپ کر، گھڑا کچا اسی پر میرا عشق پکا ہے، میں نے یار سدیا ہے میں جانا ہے، میں نے یار سدیا ہے میں جانا ہے۔ اور سارے عاشق کو گل سنو فقیر دی، اس عورت دا کچا عشق چڑھیا دریا تے کچا برتن تے بھانڈا، یار دی آواز تے انہوں جان تو نہیں روک سکیا۔ تو اڈے عشق نو میں پکیاں کی میں آکھاں جنہاں نو مسجد چو 5 ویلے آواز آن دیئے تے گھروں نکل کے مسجد تک نہ ہو جاندے، تو اڈے عشق نو میں پکیاں کی میں آکھاں، تو اڈے اندر عشق دی رتی نہیں، عشق ہوندہ جدو یار دے بوئے تو آواز آئی آئی حیا علی الصلاۃ، عشق ہوندہ تے سارے کام چھڑ کے مسجد چو، عشق کوئی نہیں۔ انجے ایویں گلاں بنائیاں جی لوکاں، میرے اللہ فرما دے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، ایمان والیوں جدو اذان دیتی جائے جمعے والے دن، من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ایمان والیوں دوڑیا کرو مسجد، حکم کیے دوڑیا کرو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر دی طرف دوڑو، ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ دے گھر دی طرف، وذروا البیع، خرید و فروخت، اپنی دکان، اپنا واڑا، اپنی کھیت، اپنا پانی، اپنی کھاد، ہر چیز بند کر دیو، اس تو بعد جڑا تسی جمعہ پڑھی دیا تک کام کرنا ہے وہ حرام ہے۔ تو پھر پانی لایا چنگا بندہ ہے بھائی، اللہ قرآن نے فرما دے وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا، بندیاں اذان ہوئے نا تو گاہک آ گئے، اردو اذان ہوئی اردو گاہک آ گئے، نِنفَتُّ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، وہ ایسا ظالم ہے کہ وہ گاہک دی طرف تے منافع دی طرف گیا ہے لیکن نماز چھوڑ گیا ہے۔ اللہ فرمایا محبوب کل انہاں بندیاں دسو ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو اللہ کوڑے وہ تیری کھیت تو بھی زیادہ اچھا ہے، تیری تجارت تو بھی زیادہ منافع آڑا ہے، واللہ خیر الرازقین، و بندیاں رزق گاہکاں وچ نہیں، رزق رب دی عطا ہے، کدے بجیا جانا ہے۔ تو سمجھیا جمعہ پڑھن لگیا بھی میں کھاد سٹ لی تو بڑا رزق ہو جانا ہے ظالمہ، رزق دا بیڑا غرق پیا کرنا ہے، رزق دینا اللہ دے اللہ ہے۔ جس بندے نے نماز جمعہ ترک کیتی ہے اس نے رسول اللہ نو ناراض کیتا ہے اور اللہ ناراض کیتا ہے۔ آپ نے سنیا نہیں کہ اللہ نے پوری سورت جمعے دے نازل کی تھی، سب تو زیادہ قرآن پاک جس چیز دا تذکرہ ہے وہ نماز ہے۔ لیکن میں تو ان کیڑی گل سمجھاواں، تساں کیڑا کدی قرآن پڑھیا ہے؟ ساڈی قوم قرآن نہیں پڑھ دی، آج کل نیٹ پڑھ دی، آج کل فیس بک پڑھ دی ہے میری قوم۔ اے جتنے بچے بیٹھے ہو، میں بھی فیس بک نہیں ویندا تے بچوں کو ڈھونڈ کے لیاندا تے ایک ادھا اسی جڑا نہ ویندا ہو، دوجے سارے فیس بک ویندے۔ ساڈے کول وقت بھی ہوندا ہے تے ٹائم بھی ہوندا ہے، اس لیے ہاتھ لگدا ہے اس لیے ٹھوٹو فیس بک ویکھی دی بھائی دے وچ کو جو کچھ ہے وہ سب مس نہ ہو جائے۔ کدی کسے تو پوچھو قرآن پڑھی، ایک جملہ سنو، اور میری اج دی تقریر دا اے سنہری جملہ ہے،
تو سمجھان واسطے اونج سنہری نہیں، اونج تے شرمناک ہے۔ جس گھر دے اندر قرآن ہے اور او دے اتے گرد و غبار چڑھیا ہے نہ کھولن دی وجہ تو، او غبار قرآن تے نہیں، او تواڈیاں مقدراں تے غبار ہے۔ او گھٹا قرآن تے نہیں پیا، او گھٹا تیری قسمت تے پیا ہے۔ بھلیا لا چھڑ جے اپنی قسمت چمکانیاں تے قرآن پڑھیا کر۔ اے سویرے نکل دے جاندے ہو، پتہ نہیں اج کیڑا کڑما بندہ متھے لگا ہے، تے کڑمے تے تسی آپ ہو، سویرے اٹھدے ہیں قرآن دے متھے لگیا کرو۔ ہاں یہ گل ہی مک جائے، پتہ نہیں کیڑا متھے لگا ہے، پوچھئے سویرے کیڑا متھے لگئی دی؟ آکھے متھے تے اللہ دا قرآن لگا سویرے سویرے۔ اسی قرآن دے متھے لگے ہی کدی؟ کیسے بندے کدی کسے دے گھر قرآن دی آواز نہیں آئی؟ 24 گھنٹے ٹی وی دی آواز آندی ہے، بیبیاں بندے بڈھے جوان بچے وڈے سارے ٹی وی کے بیٹھے۔ جس گھر 24 گھنٹے ٹی وی چلنا ہے تے قرآن دی تلاوت دی آواز نہیں گونجنی، اس گھر وچ رحمت کیویں وسے؟ بھائی میرے میری گل درویش فقیر دی سننا، جس گھر وچ قرآن نہیں پڑھیندا تے ٹی وی دن راتی چلدا ہے، وہ سارے جان لیا پیراں کولوں بھی تمیز لیا کہ بن چھڈو، برکت کوئی نہیں ہونی۔ برکت تاں ہونی ہے جدوں گھر وچ قرآن پڑھیا جائے گا۔ کتنے گھر نے جنہاں نوں ادھار لے کے بھی قرآن رکھنا پیا ہے تو انہاں رکھیا ہے، پر صرف رکھیا ہے۔ کچھ ساڈے سیانے جٹ ایڈے کرم والے نے، یہ میں دیکھیا ہے نا، پھر اسی چیزاں محسوس کرنے ہیں۔ انہاں جتھوں انہاں دیاں مجھاں لگدیاں نا واڑے اتے 2 کلیاں ٹھو کے اتے قرآن رکھیا ہوندا ہے، بھئی اٹھوں مجھی لگن تے برکت ہو۔ میں کہ صحیح استعمال کیتا جے قرآن دا جٹو، تواڈے تو صدقے جائیے، رکھی اتے ہی رکھو، پر لا کے پڑھیا تے کرو، پڑھ کے پھر رکھیا کرو، برکت ہو گئی۔ بھائی جی قرآن نو بھول گئے ہو، جدو قرآن نو بھول گئے ہو تے قرآن وچ لکھیا بھول گئے ہو، حلال حرام دی تمیز بھول گئے ہو، نماز بھول گئے ہو، روزہ بھول گئے ہو، زکوٰۃ بھول گئے ہو، حج بھول گئے ہو کیونکہ تسی قرآن نو بھول گئے ہو۔ آؤ اپنے دل وچ وعدہ کرو کہ جو لنگ گئی سو لنگ گئی، اگوں سویرے اٹھدیاں ایک واری رب دا قرآن ضرور پڑھنا۔ اپنے دن دا آغاز تلاوت قرآن تو کریا کر۔ تے جڑے جاٹے بہانہ کردے نا میں جس لے ساڈی روتا ہی اس لے بڑھان والا کوئی نہ، تہاڈا بہانہ نہیں چلن دینا میں۔ ہر گھر وچ موبائل ہے، چھوڑا نہ کیا کرو، اٹھ دیاں ٹی وی بند کرو تے قرآن لا دیو موبائل تے جٹ بہ کے سن لیا کرو، سبحان اللہ کی سن کے جٹ پائی ہاتھ ٹوڑ گئی، ایک رکوع سن لیا، ایک صفحہ سن لیا۔ او بھائیا پڑھ نہیں سکتا، سنتے سکنا ہے نا، سن قرآن، سنیا بھی ثواب ہے، سن کے قرآن تے ٹر جا کام۔ لیکن یہ سارے کام تاں ہوندے نے جے نیت ستھری ہوئے۔ نیت فلماں تے لگی ہے، نیت ایڈی گندی ہو گئی ہے، وہ گانیاں تے لگی ہے، نیت ظالم ہے، وہ ڈرامیاں تے لگ گئی ہے، فلماں تے لگ گئی ہے۔ کڈاؤ اپنے موبائلاں جو سارے گندے گانے تے فلماں، تو دے وچ اللہ دا قرآن تے کسی عالم دا بیان بھراؤ، جس لے بیٹھا ہو سنیا کرو۔ زندگی دا سواد نہ آوے تے ذمہ دار۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے تو کیا کمال دا بولے، فرماندے در سے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ کدی تے بھائیا ایسا وقت آوے کہ سر کی ویلے جے فرشتہ
کسے پنڈ وچ پھرے تے ویکھے ہر گھر وچ قرآن دے تلاوت دی آواز بلند ہو. ہائے ہائے کیا پر نور سما ہوئے. میرے رسول اللہ سرکار دے ایک صحابی عرض کردے نہیں یا رسول اللہ اج ساڈے گھر ایک بڑا عجیب ماجرا ہویا ہے. اے تویدان گھر لے آ کے برکت حاصل کرنے والے بھائیاں وہ سنیا جے سرکار آج بڑا ماجرا ہویا ہے ساڈے میرے گھر. سرکار فرمایا کی؟ عرض کہتے ہیں سرکار بھائی میں قرآن پہ پڑھتا سا تے میرا گھوڑا ترے گیا. میں تلاوت بند کیتی ہے تے وہ پھر صحیح ہو گیا. میں پھر شروع کردا تھا تے وہ پھر ڈردا سی. یہ کی سی؟ سرکار نے فرمایا جدو تو قرآن پڑھنا ہے تے رحمت دے فرشتے گھر آوندے آئے. ہائے 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 جدو قرآن پڑھنا ہے تے رحمت دے فرشتے گھر آوندے آئے. جدو تو بند کرنا ہے تو آنا بند ہو جاندے ہیں. جس تو تیرا گھوڑا ڈردا سی وہ فرشتے ویکھ رہا ہوندا سی. اگر چاہتے ہو کہ ساڈے گھر برکت تے رحمت نازل ہو گئے تو باجی وہ ایک ہی طریقہ ہے. کیا؟ قرآن پڑھیا کرو. کیا؟ نماز پڑھا کرو. میں کوئی ووٹ نہیں لینے صرف میں اندازہ لاؤں گا ایمانداری نال ووٹ دے ویا ہے. جڑے نماز پڑھ دے بندے نے صرف وہ بندے ہاتھ کھڑا کرا. جڑے نہیں پڑھ دے ہو ہیٹھاں کرو. اللہ کے بھی جھوٹ بولنا ہے. اللہ ویندا پیا ایک پڑھ دے نو دوجا جھوٹ بول دے ہو. جڑے نماز پڑھ دے نے وہ ہاتھ اتاں کرو دوجے ہیٹھاں کرو. میں پھر ایویں تانوں مینا پیا دینا تسی تے سارے پڑھ دے ہو. میں پنجاں دی گل کیتی جے تسی صرف فجر تے نہیں چاہی رکھے. میں پنجاں نمازاں دی گل کیتی ہے. تانوں میں کی آکھاں تانوں کی آکھاں. اگے تیمور نے بڑی گل کیتی تے میرے بڑا اچھا لگا ہے کہ اے جڑے ایتھے نعت خاں آئے نے اے نعت خاں پروفیشنل نعت خاں نہیں پیشہ ور. میں پیشہ ور نعت خانی دے بھی خلاف نہیں لیکن میں ضرور آنا بھئی باجی محفل میں جو حاضری لواندے ہو کدی نماز وچ بھی حاضری لوا چھڑیا. کی خیال ہے بھائی؟ اور اگر بندہ فقیر نال ناراض نہ ہو تو میری تحقیق دے مطابق محمد مالک صاحبزادہ صاحب میں تسی بھی اس فیلڈ میں جو جاندے ہو کہ نقیب خطیب پیر مولوی حافظ میں نہیں شک کہ انجے نمازیں بھی سارے کو نہیں پڑھتے. کیوں بھائی محمد مالک روز جو سدنا ہے تمہیں مولوی اتنے آئے نو ہوں وہدا رہنا ہے. ان مولوی سنن دا بڑا شوق تسی بھی وہدا ہی رہندے ہو. جس قوم دے راہ بر بے نماز نے اس قوم دے مقتدیاں کی آکھاں. حضرت حافظ شیرازی نے بڑا خوبصورت شعر بولیا ہے. حافظ شیرازی ویسے ہے فارسی وچ لیکن میں ترجمہ بعد وچ کر دیا پہلے کر دیا. ساتھی فرماندے نے بھائی حافظ شیرازی فرماندے نے بھائی ممبر تے بیٹھے انہاں دیاں گلاں ہور ہوندیاں جدوں میں حجرے جاندے نے ادوں انہاں دیاں گلاں ہور ہوندیاں. کیوں بھائی؟ حافظ شیرازی فرماندے واعظاں کی جلوہ پر محراب ممبری میں کند جو بخلوت میں روندی آکار دیگر میں کند
وَإِذَا کی جلوہ بر محراب و ممبر میں قنت جو بخلوت میں روند آکار دیگر میں قنت حافظ فرما دل جدو ممبر تے بیٹھے ہوندے نے ادو گلاں اور کر دے لے حجرے وچ جا کے عمل اور کر دے لے ترجمہ علامہ اقبال دی زبان اچ کر دینا اقبال فرما دینے رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی جو بخلوت میں روند آکار دیگر میں قنت ممبر تے آکھن گے او جٹکا شہر گزرے سکولے بالکل کوئی نہ گیا پر جوڑ بڑے رہندا اس سے کیا بھئی آکھن لوکاں نو کرو نماز قائم تے نیڑے آپ نماز دے جان نائی اینا نفس دے ماریا مردیاں دی ساتھ جائی دا نیت مکان نائی دس سے کسی نو کی جلال مسئلہ جندہ اپنا صحیح ایمان نائی اے جلال جٹ جا ساڑھے علاقے دا ایک شہر گزریا ہے تو بڑا اچھا شہر لیکن گل اس تول کے کی دس سے کسی نو کی جلال مسئلہ جندہ اپنا صحیح ایمان نائی مینو ایک بندہ آندا ہے تسی ہر روز آندے ہو ٹی وی نہ ویکھیا کرو مین مولوی تا بھی کھاؤ جنہاں دے گھر ٹی وی کوئی نہیں مینو ایک بندہ آندا ہے تسی آندے ہو ٹی وی گھر نہ لایا کرو تے مولوی کیڑا ہے جس نہیں لایا تے پیر کیڑا ہے جس نہیں لایا میں کہ میں پیر مننا مدینے والے تے مولوی مننا امام محمد رضا نو میں مولوی مننا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نو میں مولوی مننا بابے خادم رضوی نو کوئی سمجھ آئی کوئی نہ جنہ دا میں نا پیا لینا انہاں جو کوئی بھی خواب پہ فلانے رکھے آیا عزیزو اور ساتھیو میں تواڈے تے اے قوم تے شکوہ ضرور کرانگا کہ بچیوں بیلیوں سجنوں آپ جتنے سنگی بیٹھے ہو تسی دین دی قدر نہیں کر دے جیڑا تواڈے بچیان قرآن پڑھائندا ہے تواڈے بچیان قرآن پڑھاندا ہے ان تسی سارا قرآن پڑھان تو بعد 500 تے کھیس دیندے جیڑا تواڈیاں بچیان انگریزی پڑھاندا ہے او دی ٹیوشن فیس تسی 10,000 دے چھڑ دے سمجھ آئیے کوئی جیڑا استاد میرے پتر نو پڑھاندا ہے نا میں اپنی گل ضرور کرنا جیڑا میرے پتر نو پڑھاندا ہے میں ان مہینے دی 30,000 دینا اور میں واللہ تو ان پہ حالفا نانا میرے نزدیک او دا حق نہیں اے نیٹ کیش دینے باقی خدمت منے کرنے انہوں نے جی رکھیا جی میں ساڑھے پیر آئے کیونکہ وہ میرے بیٹے نے تعلیم دین دی دے رہے ہیں استاد نے وہ دی وجہ ہے بکوج اللہ نے سیان دیتی ہے بدین دا علم ہوندہ کی ہے اللہ نے کچھ پہچان دیتی ہے کہ دین دا علم کی ہے ساری کائنات دا دنیاوی علم ایک پاس سے دھران تے قرآن دی ایک آیت دا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ان کی قدر ہوئے انگریزی دی ٹیوشن دے چھڑ دیو 2,000 2,500 چلو میں پھر دیتی کدی نہیں اس واسطے منٹ کوئی نہیں پتا ہاں جی لیکن بچیو قرآن پاک دی جتنی تسی دین دے ہو دا کو جندہ دا مہینوی ہے
آ مڑ اکثر بچیاں دی استاد دستار کریں دن تو میں سدن باویا جے دعا کر جائے ایک مٹھائی دا ڈبا تو 500 دا ہار پا کے پیاں دن استاد جی ہن راضی ہو تو آفت ایڈا کرماڑا ہوندا ہے اور راضی ہو کے پیاں ہوندا ہے میں راضی تے میرا دل کردا ہے میں اے جڑے قرآن پڑھان والے حافظ نے انہاں دے جوڑیاں دی خاک نو بوسے دے کہ میرے رب دا قرآن بچیاں پڑھاتے تو انتے نہ چوں نقص ہی بڑے نظر آؤندے نا ساڈے جڑے لبرل بندے نوں نن لگدا ہے بس ساری دنیا دے ساریاں تو غلط بندے ہونے جڑے مولوی بنے لیکن دین وچ اصل حقیقت ہے اللہ دے محبوب فرماندے نے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین جڑی ساری کائنات نو رب نو باڑے پیارے لگدے نے انہاں اللہ دین دی خدمت واسطے چن لیندے بے قدراں نو کی قدر ہوے قرآن پڑھان والے استاداں دا کی ادب ہے بے قدراں نو کی قدر ہوے کہ رسول اللہ دی حدیث پڑھان والے استاد دا کی قدر ہے عزیزو اگر قرآن پڑھان والے بندے نے ایک پاسے بندہ رکھ کے دوجے پاسے سونا رکھیا جائے واللہ میرے دل دی حاجت ہے وے کہ میرے نزدیک قرآن تے نبی دا فرمان پڑھان والے دی قیمت مڑ زیادہ ہے اے مڑ بھی ہو دی قیمت نہیں اگر ان سونے نال بھی تو لیا جائے وہ دی وجہ ہے وے بندیاں قرآن دی قیمت دا اندازہ کوئی بندیاں قرآن دی قدر دا نہیں وما قدر اللہ حق قدرہ وما لکم لا ترجون للہ وقارا جنہاں قرآن دی قدر آئی انہاں قرآن دی قدر آئی سن کی قدر میرے عزیزو میرے دوستو میرے سجنوں ایک قرآن او نغمہ سرمدی و الہی ہے جڑا سنن والیاں دے دل بدل شرط حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اللہ دے ولی فضیل بن عیاض ڈاکے مار دیا ہے ڈاکے مار دیا راج ناکہ لا کے کھلوتے آئے ڈاکہ مارنا ہے ادو قافلہ آیا تاجران دا ڈاکوان نے قافلہ روک لیا سردار انہوں نے جڑے بہت سن وہ فضیل بن عیاض ہے جدو قافلہ رکیا تے قافلے وچے کاری آؤ قرآن پہ پڑھتا ایک آیت کاری دی زبان چو نکل کے تے فضیل بن عیاض دی کنہ نال ٹکرائی ڈاکہ مارن آستے قافلہ روکیا آنے اس سے آیت نے دنیا بدل کے دعائیتے کر چھڑی دل چھلنی کر چھڑی عزیزان دی وقار حضرت فضیل نے قافلہ روکیا قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھی پڑھ دے پچھو یوں دے ادو ایتھے آگئے الم یانی للذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ عزیزان دی وقار ایک آیت نے دل دی دنیا بدلی فضیل بن عیاض ڈاکواں دے سردار تو ولیاں دے سردار بن گئے حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما دے نے عشق کرم دا ازلی قطرہ تے میں دے وسنائی ایک نہ لب دیا ہاتھ نہ آوے تے ایک نہ دے وچرائی کہیں سارا قرآن سن جاندے تے اوویں ہی ڈگے رہندے کسے ویلے جدو میری طبیعت تے شرع شریف دا غلبہ ہوندا ہے نا زیادہ میں تو نہ اپنے دل دی گل دسنا جدو شرع شریف دا میرے تے زیادہ غلبہ ہوئے ادو میرا دل کردا ہے جڑے بے نماز نے انہاں نال ہاتھ نہ ملاواں انہاں نے کہا پرا ہو جائے گندے ہو دور ہو جاؤ تسی رب دے گھر تو دور ہو ساڈے نیڑے کیوں آندے ہو پھر جدو طبیعت ٹھنڈی ہوندی ہے تو یہ یاد آندا ہے کہ انہاں کملیاں جے چھڈیا تے نہ اور ونجی جانا ہے کچھ نال رکھی رکھیے ہو سکتا ہے نال ٹردیاں کسے ویلے سیدھے ہو جان
لیکن جدو شرع شریف دا غلبہ طبیعت ہوندا ہے نا کسے ویلے کوئی رنگ ایسا ہوندا ہے فقیری وچ درویشی وچ کدی یہ مختلف رنگ ہوندے کدی ایسا رنگ ہوتا ہے کہ طبیعت جلال آ جاتا ہے کدی ایسا رنگ ہوتا ہے کہ طبیعت جمال آ جاتا ہے کدی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنے والے بھی طبیعت پسند نہیں کرتی تو کدی پھر ایسا رنگ آ جاتا ہے بھی جڑے زیادہ گناہگار بھی ہونے تے دل کرتا ہے بھی چلو آ جان نفرت گناہ تمہیں گناہگار تو نفرت رب بھی نہیں کرتا ہوتا ہے آ جا چھڑ دیاں گا تو ڈاکٹر دا کام بیماراں دا علاج کرنا ہے جی ایسی بیماراں تو نفرت کرن لگ پے تے نہ گلنا کیوں اور پھر ویکھیا کچھ نیڑے آوندے نے تے جدوں کچھ دیر کول رہندے نے تے کچھ وچوں گل جاندے نے جڑے صحت مند ہو جاندے تے پھر طبیعت بڑی اچھا لگدا ہے کہ چلو اللہ سونیا ساڈے جیاں گندیاں دے وسیلے نال تو آ کچھ بندے سیدھے کر ہی چھڑے یہ سانو اسی اپنے آپ تے اس گل تے ناز کرنے کہ ہو سکتا ہے رب اس وجہ تو معاف کر چھڑے تیری وجہ تو کچھ بندے سیدھے ہو گئے کوئی بزرگ فرماندے نے ایک مولوی صاحب گئے فوت ہونے تو بعد انہاں تو کسے پوچھا مولوی جی سناؤ قبر وچ کی بنیا انہاں نے کہا مینوں دسیا گیا مولوی تینوں مارنا تے بڑا پر ایک تیرا آواز سن کے بندہ صحیح ہو گیا سی اس واسطے جا تے چھڑ دیتا ہے تو نے چلو اس کیٹاگری وچ تے آیا کوئی ساڈے گل سن کے سیدھا ہو جائے گا بھائی رب دا نام جے سیدھا ہو جاؤ اے رب دا نام جو سیدھا ہو جاؤ جہاں پیران تسی روز دعوتاں کھویندے ہو تے روز پیران دی ککڑ ذبح کر چھڑدے ہو تے فلان کردے ہو ان دے نال سواد نہیں ہوندا سواد تاں ہے جڑے کام پیران دے وہ کریا کرو وہ مرید ہے جیڑا پیران دا کیا مننے وہ مرید ہے تے جیڑا جویں دا کورا بانڈا ہا اوویں دا بجا پھردا ہے انہوں نے کی کیتا ہے تبدیلی کوئی نہیں آئی فرق ہی کوئی نہیں پیا مرید ہویا ہے تاں بھی اوویں دا نہ ہویا تے تاں ایک نسبت حاصل ہوئی ہے لیکن جویں دا ڈکا اوویں دا لگا پایا کچھ فرق تے پا کوئی تے فرق پا پتہ تے لگے وا بندہ مرید ہویا ہے کچھ فرق پہ گیا عزیزوں اور ساتھیوں صوفی جی ہو گیا ٹائم جیڑا میں تمہیں سارے آواز کیتا ہے نا اور تلقین کیتی ہے سارے بچے دیتے عمل کرے اور وہ رمضان شریف آ گیا سارے رمضان دا مہینہ ہے سارے تیاری کرو رمضان دی میں تو اپنی گل دسا مینوں رمضان شریف دا اتنا چاہ ہے کہ میں ہن تو تیاری شروع کی لیاقت نو پتہ ہے جیڑا مرید کو میں کھجوراں لیا کے دے میں انہوں آنا یار آ رکھ چھڑ رمضان پہ آؤں گل کھجوراں دی نہیں رمضان شریف نو پتہ تے لگے نا میرا انتظار پہ کر دے کھجوراں دی کیڑی گل ہے کھجوراں آئیاں گئیاں لیکن میرے دل وچ رمضان شریف دا انتظار اتنا ہے کہ کدو وہ گھڑیاں ہونیاں جدو اسی رمضان شریف دا چن ویکھ تے وہ بابرکت ساتاں نصیب ہونیاں اسی رات نو تراوی شریف پڑھا جڑے تسی روز سیلفیاں محفلاں دیاں چڑھ دے ہو تراوی پڑھ کے چڑھیا کرو خزالمو قرآن پڑھیا کرو جدو رمضان شریف دا آغاز ہو گیا تے تراوی میں شامل ہو گیا ساڈے دیاں گناہگاران دوڑا واسطے رمضان شریف انشاءاللہ پڑھ جائیے رمضان نصیب ہو جائے گناہگار جو تے برکتاں تے رحمتاں تے بخشش دا مہینہ ہونا ہے بھائی تیاری کرو اپنی رمضان دے استقبال دی تیاری کرو ساڈا تے اج میں اڈیاں چاہ چاہ کے ویکھی دے لا الہ الا اللہ ان جڈیاں چاہ چاہ کے وینیا کس ویلے رمضان شریف دا چن اسی گناہگاراں روزہ دار ہو جانے تے اپنے رب دی یاد وچ تو ساڈے ورگا کون ہو سی جڑے اللہ دے مہینے نو پا لواں اللہ دے مہینے وچ رب نو راضی کر لیں گے ساڈے گناہگاراں تے راضی ہو جائے گا اور ساڈے گناہ چھڑ دے بھائی تیاری کر لو ذہن بناؤ اپنا کہ مالک رمضان آ گیا ایسی تیرے بوئے تے آنے واسطے تیار ساڈی معافی ہو جائے پچھلے گناہ معاف ہو جان کسی حافظ دا بندوبست کرو جڑا تانوں قرآن سنائے اے سورتاں والیاں تراویاں تہاڈیاں کوئی پڑھ لو گے پر سواد تے قرآن سنن دے میں تے دو باری سننا رمضان شریف وچ میں کوشش کرنا کہ میں دو باری قرآن سنا ایک باری تراوی وچ جس لئے تراوی پڑھ لما پھر میں حافظ صاحب نو آنا حافظ صاحب میں تہاڈی
الگ تو خدمت کراں میں نے ایک باری پھر سناؤ تاکہ اللہ دا قرآن سنیا دل صاف ہو جائے. دل گندا جو ہویا تو یہ ستھرا ہو جائے گا تے اپنے رب دی یاد جاؤ. تیاری کرو پترو, رمضان شریف آ رہا ہے. جڑے جڑے مسجداں والے بیلی ہو کسی حافظ دی تلاش کرو, تھی ڈھیر ساری خدمت کرو. میں تے حافظ صاحب ڈھونڈ بھی لے جنہ کو میں قرآن پاک سننا ہے کہ بھئی حافظ صاحب تسی میں قرآن پاک سنانا ہے. ٹھیک حافظ صاحب تلاش کرو. تے جی حافظ صاحب تلاش نہ کر سکتے تے وہ مسجد تلاش کرو جتے حافظ ہونا قرآن سنانا ہے, اتنے بہ کے قرآن سنو انشاءاللہ. اور میرا ارادہ ہے میرا کہ جڑے بچے مسجد میں آ جان پورا مہینہ رہنا چاہن قرآن سنن تے اسی انہوں پورا مہینہ بھی رکھ لا. لنگر شریف دیاں گے, روزہ رکھاواں گے, روزہ کھلاواں گے, تے قرآن سنن, نماز سیکھن, قرآن سنن. جڑے بچے آنا چاہن اسی انہوں چھٹی دیاں دے آ جاؤ پتر. جو لنگر دال لون ہویا تو انہوں بھی دیندے رہاں گے, آپ بھی اتنے تسی بہندے رہنا رل کے کھاواں گے, منے نہیں تواڈے تو کھانا. ہاں جی ہاں تو مسجد حاضر ہے جنہیں آنا ہوئے بسم اللہ سات بسم اللہ جی ہیں آ جاؤ تے پتر تیاری کرو جی میں رمضان دی کرنی جے میں اپنی موت دی بھی تیاری کرو. ساڑھے نیڑے وقت ہے پتر اسی جانا ہے ساڑھا رب سانو بلا لے گا تو اسی کوئی دس سکنا ہے بھی ساڑھا کام فلانا رہ گیا, ساڑھا فلانا رہ گیا, سارے ہیں تھی رہ جانا جے. اپنا کام پتر تیاری کرو. تو میں سارے دست بستہ ہاتھ بن کے عرض کروں گا کہ نمازی ہو جاؤ. تقریران سنن دا فائدہ تاں ہونا ہے پتر جی تسی سیدھا ہونا ہے. یہ کوئی کسی میانے پیر تارن بٹی تے نہیں نماز آئی, یہ کلمہ سارا پڑھن والے جڑے انہوں سارے واسطے آئی. تو سیدھے ہو جاؤ, سیدھے ہو جاؤ, صحیح ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں سارے عمل کرنے والا بنا. وما علینا الا البلاغ.